رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد فرمایا، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم ارشاد فرمایا، اور یہ کامیابی کا ایک سبب ہے۔ اگر انسان دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ایک طریقہ کار، ایک راستہ، ایک جو انداز ہے بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک کے اس طریقہ کار پر، اس آیت پر عمل کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور وہ کیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جانا۔ اس آیت کی تفسیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کرتے ہوئے واضح کرتے ہیں کہ یہ سچے کون ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ ارشاد فرما دیا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اس کی وضاحت جو ہے وہ ظاہری بات ہے قرآن کی تفسیر سے ہی ہو سکتی ہے۔ تو احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی اس کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر سچوں سے مراد 3 قسم کے لوگ ہیں۔ 3 قسم کے لوگ جو ہیں وہ سچوں میں آتے ہیں، ان کے ساتھ جو بندہ ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ پہلے وہ ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان، اللہ تعالیٰ کے محبوب کی صحبت میں بیٹھنے والے، ان کی ساتھ حاضر ہونے والے، ان کے ہر عمل میں شامل ہونے والے، ان پر ایمان لانے والے، ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں کھو کر قرآن پاک کی آیات سننے والے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان، یہ سارے لوگ جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، وہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ جو بھی ان کے ساتھ ہو جائے گا، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے گا، ان کی جو طرز زندگی ہے اس کو اپنائے گا، کیونکہ انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کرتے ہوئے دیکھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض ان کو حاصل ہوا، وہ کسی اور کو اس کائنات میں نصیب نہیں ہوا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ جو بندہ ان کے ساتھ ہو جائے گا وہ کونوا مع الصادقین والا ہو جائے گا، یعنی سچوں کے ساتھ ہونے والا ہو جائے گا۔ وہ لوگ ہیں عاشقان رسول علماء کرام، یعنی ایسے علماء کرام، ایسے علم والے کہ جن کے دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت ہو، بلکہ عشق ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وہ علماء کرام جو ہے وہ کونوا مع الصادقین کے زمرے میں آتے ہیں۔ جو بھی بندہ ان کے ساتھ ہو جائے گا وہ سچوں کے ساتھ ہونے والا بن جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ یہ سچوں کے ساتھ ہونے والا۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں، جو ان کے ساتھ ہو جائے گا وہ بھی کونوا مع الصادقین والا ہو جائے گا، وہ بھی سچوں والا ہو جائے گا، اور وہ بھی فلاح پانے والا ہو جائے گا۔ یعنی 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ جو بھی ہوگا، جس کے دل کے اندر صحابہ کرام کی محبت ہوگی، جس کے دل کے اندر علماء کرام، عاشقان رسول علماء کرام کی محبت ہوگی، ان کے ساتھ تعلق ہوگا، جس کے دل کے اندر اولیاء اللہ کی محبت ہوگی،
تو وہ بندہ کونوا مع الصادقین والا ہو جائے گا، اور ان کے طرز زندگی، ان کے عقائد، ان کے نظریات پر چلنے والا جو ہوگا وہ سچوں والا ہوگا۔ اب کوئی بندہ صحابہ کرام سے محبت رکھتا ہے لیکن ان کے نظریات، ان کے عقائد، ان کے طرز عمل کے اوپر وہ نہیں چلتا، تو پھر وہ ان کے ساتھ چلنے والا نہیں ہوگا۔ کیوں کہ انسان کسی کے ساتھ جب تعلق رکھتا ہے تو وہ اس کے بہت سارے درجات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دل سے اس سے محبت کرتا ہے، تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔ دوسرا درجہ، اس کا اگلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فلاں طبقے سے محبت کرتا ہوں، فلاں گروہ سے محبت کرتا ہوں۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں صحابہ کرام سے مثال کے طور پر محبت کرتا ہوں، یا علماء کرام سے محبت کرتا ہوں، یا اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو یہ اس کی زبان سے ایک اظہار ہوا۔ اب دوسری بات آ جاتی ہے ان کے طرز عمل، ان کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے، ان کے عقائد پر عمل کرتے ہوئے، ان کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے ان کی محبت کا اظہار کرنا۔ تو جو ان کے طریقہ کار پر چلے گا تو یہ محبت یا ان کے ساتھ تعلق کا دوسرا ایک درجہ ہوگا، دوسرا انداز ہوگا۔ اس سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ فلاں لوگوں کے ساتھ، فلاں طبقے کے ساتھ، فلاں گروہ کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ دل کے اندر، یعنی دل سے پھر زبان پر اور پھر عمل تک آتا ہے بندہ۔ تو یہ تین درجات ہیں کسی کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنے کے، کسی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے کے، اور کسی کے ساتھ جو ہے کسی کے طریقے پر چلنے کے لیے یہ تین چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں، اور اس کو کونوا مع الصادقین کہا جائے گا۔ اب صحابہ کرام سے کوئی محبت کرتا ہے تو دل میں بھی محبت ہونی چاہیے، زبان سے بھی وہ کہتا ہو، لیکن عملی طور پہ بھی جو ہے وہ ان کے جو طریقہ کار اس پہ چلتا ہو تو پھر اس کو ان سے محبت کرنے والا کہا جائے گا۔ اسی طرح علماء کرام کے متعلق بھی آپ یہی طریقہ کار دیکھا جائے گا، اور اولیاء اللہ کے متعلق بھی یہی طریقہ کار دیکھا جائے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کو مانتا ہے، سارے صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے، لیکن کسی ایک کا بھی انکار کرے گا تو بھی وہ محبت میں سچا نہیں ہے۔ تمام علماء کرام سے محبت کرتا ہے، ایسے علماء کرام جو علماء حقہ ہیں، جو عاشقان رسول ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی مخالفت کرتا ہے تو وہ بھی محبت میں جھوٹا ہوگا، سچا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اولیاء اللہ میں سے بھی کسی ایک ولی کا بھی انکار کرنے والا، یا اس کی بے ادبی کرنے والا، یا ان سے محبت نہ کرنے والا جو ہے، ان سے لا تعلقی کرنے والا، وہ بھی اپنے دعوے میں سچا نہیں ہوگا۔ تو دعوے یا قرآن کی اس آیت کونوا مع الصادقین پر صادق آنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام صحابہ کرام سے بھی محبت کرے، تمام علماء کرام سے بھی محبت کرے، اور تمام اولیاء اللہ سے بھی محبت کرے، اور وہی بندہ سچوں کے ساتھ ہونے والا ہوگا اور سیدھے راستے والا ہوگا۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی کہے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں یا سچوں کے ساتھ ہوں، یا جو راستہ میرا ہے وہ سچوں کا راستہ ہے، تو وہ درست نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سچوں کے ساتھ اور اس آیت کا مصداق جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔